یسوع المسیح یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم پہلے سیموئل اس کے 11ویں باب کو آج سیکھنا شروع کریں گے۔ فرسٹ سیموئل چیپٹر 11۔ کل جب ہم نے 10ویں چیپٹر کو کمپلیٹ کیا، فرسٹ سیموئل کے پہلا سیموئل 10واں باب، تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ کس طرح بڑا مختصراً ویری بریفلی میں نے آپ کو یہ چیز سمجھانے کی سکھانے کی کوشش کی کہ جو سیاسی اور سماجی ڈیوائیڈ یعنی تقسیم ہے اس معاشرے میں، اس کے بڑے دیر پا اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پہ قبائل کے حوالے سے ڈیوائیڈ ہے، دوسری شمال اور جنوب کی ڈیوائیڈ ہے، اور پھر امیر اور غریب کی ڈیوائیڈ بھی تھی۔ اب جو یہ شخص ساؤل بادشاہ کے طور پر چنا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس قبیلے کا ہے، یعنی بنیامین کے قبیلے کا، تو بنیامین کے قبیلے کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے وہ بڑی انویس ہے، وہ بڑی شاندار ہے اس حوالے سے کہ جنوب کی طرف اس کا جو بارڈر ہے، یعنی ساؤتھ کی طرف، وہ یہودا کے قبیلے سے ملتا ہے، جو کہ جنوبی قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ ہے، اور شمال کی طرف بنیامین کا جو بارڈر ہے، نارتھ کی طرف کا جو بارڈر ہے، وہ افرائم سے ملتا ہے، جو کہ ناردرن ٹرائبز میں سے شمالی قبائل میں سب سے بڑا اور اہم قبیلہ ہے۔ اب یہودا کے قبیلے کو ہمیشہ سے اس چیز کا علم ہے جو یعقوب نے یعنی جیکب نے اپنے بستر مرگ پر جو بلیسنگ دی جوڈا کو، وہ بلیسنگ میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں ایکچولی۔ وہ جینیسس 49 چیپٹر میں ہے، پیدائش کے 49ویں باب میں، اور وہاں پر لکھا ہے 8ویں آیت، کہ اے یہودا، تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی۔ یہ جو پروفیسی تھی، نبوت تھی یہودا کے حق میں، اس کی وجہ سے یہودا کے لوگوں کو ہمیشہ سے یہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ہم میں سے ہی ہونا چاہیے۔ اس بیک ڈراپ کے اگینسٹ، اس پس منظر کے احاطے میں، ہم 11ویں باب کو، پہلے سیموئیل 11ویں باب کو پڑھیں گے۔ آپ اسے پڑھیے اور میں اس کو ایکسپلین کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں خداوند کے پاک روح کی، خداوند کے خوف کی روح کو مانگتا ہوں، کیونکہ وہی حکمت اور دانش کا شروع ہے، اپنے لیے بھی کہ میرے الفاظ نہ ہوں، اور آپ کے لیے بھی کہ آپ کے ذہن اور آپ کے دل خداوند کے کلام کو قبول کرنے والے ہوں، وہ خداوند کے کلام سے پھلدار درخت بننے والے ہوں، آپ کی زندگیوں میں 30 گنا، 60 گنا، بلکہ 100 گنا برکت اور بلیسنگ آئے، ہر قسم کی برکت، روحانی بھی اور جسمانی بھی اور دنیاوی بھی، اور کلام کا یہ بیج جو ہے یہ آپ کی زندگیوں میں پھلدار درخت بنتا جائے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے تمام گھر والوں کے لیے باعث برکت ہو۔ انسانی بادشاہوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ان کا ہمیشہ سے یہ ایک میجر پرپز ہے، مقصد ہے کہ وہ بڑے وار لارڈز ہوں، وہ ایسے جغادری قسم کے جرنیل ہوں کہ وہ ہر چیز پر جہاں پر چڑھائی کریں وہ جگہ ان کے قابو میں آ جائے۔ ایک اور چیز اس میں ہم ایڈ کرتے چلیں، اور وہ کیا ہے کہ جو مونارکیز ہیں اور ٹرائبلزم یعنی بادشاہت اور جو قبائل کا نظام ہے، یہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے آپ کو پاکستان کے قبائل کی اور جو ریسٹ آف دا کنٹری میں نظام ہے اس کا آپ کنفلکٹ دیکھ سکتے ہیں، اس کا آپ تضاد دیکھ سکتے ہیں، یا افغانستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بادشاہت تھی لیکن قبائل بھی تھے، تو وہ ساتھ چل نہیں سکے، تو اس ملک میں خانہ جنگی سول وار ہو رہی ہے۔ ہم یہاں پر بھی یہی چیز دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب میرے ساتھ وفادار ہوں، لیکن جب قبائل ہوتے ہیں مختلف تو ہر قبائل کے قبائلی لیڈر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا قبیلہ اس کے ساتھ ہو اور باقی قبائل جائیں جہاں انہوں نے جانا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ اگر جو لوگ ہسٹری سے واقف ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اس وقت جو ہے وہ السعود خاندان جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، وہ بادشاہ ہیں، لیکن جو مونارکی ہے، جو بادشاہت ہے، وہ وہاں پر 1900
صدی 19ویں صدی عیسوی کے بعد 19 سینچری کے بعد زیادہ اسٹیبلش ہوئی. اس سے پہلے کیا تھے؟ اس سے قبائل تھے، ٹرائبل لیڈرز جو تھے. تو ساؤتھ قبیلہ جو تھا وہ اسٹرانگ ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم باقیوں کو اوورٹیک کریں، باقی قبائل ان کو مارتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ اسٹرانگ ہوتا تھا، پھر وہ باقی قبائل ان کو مارتے تھے. بالآخر 19ویں صدی میں جا کے انہوں نے وہاں پر باقیوں کو کرش کر دیا، بہت ظلم کیا اور خود یہ لیڈر بن گئے. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو باقی قبائل ہیں وہ السعود خاندان کو جو ہے، السعود قبیلے کو برا سمجھتے ہیں. جیسے بن لادن کا خاندان ہے تو وہ اس کے اگینسٹ جاتا تھا ان شاہی خاندان کے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ تیل پر قبضہ کر کے پورے ملک کا استحصال کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ باقیوں کو جو ہے غریب کر رہے ہیں اور خود جو ہے وہ رچ پلے بوائز کی طرح رہ رہے ہیں. سو جو ساؤل اب بن گیا ہے بادشاہ اور باقی یہ قبائل میں رہنے کے عادی تھے، تو یہ جو سسٹم ہے اس کو اسٹیبلش ہونے میں، اس کو استحکام ہونے میں ابھی بڑا ٹائم لگے گا. اور ساؤل کی جو یہ بادشاہت ہے یہ پہلے دن ہی سے مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اس کی سیٹنگ ہے، جو اس کا بیسز ہیں، وہ ابھی ٹرائبلزم یعنی قبائلی نظام میں اور بادشاہت یعنی کنگشپ میں ایک طرح کی چپکلش ہے، ایک طرح کا جو ہے کانفلکٹ ہے. 11ویں باب کا آغاز ہوتا ہے ایک شخص امونی ناحس کے نام سے. اب اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. خداوند کا شکر ہو کہ جو ڈیڈ سی اسکرولز ملے ہیں، جو قمران سے ملے ہیں، جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو بائبل میں چیزیں لکھی ہیں یہ پہلے پیپرس یا پپائرس کے جو ہے پیپر نما چیزوں پر یہ لکھی گئی اور وہ اوریجنل ٹیکسٹ بھی سیوڈ ہے. سو اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جو امونی ناحس تھا، یہ جو ٹرانس جارڈن یعنی دریائے یردن کے مشرق میں قبائل رہتے تھے، روبن کا اور جد کا، یہ ان کو بہت اوپریس کرتا تھا، ان کو مارتا تھا اور ان ہر ایک کی داہنی آنکھ کو نکال لیتا تھا، کیونکہ بہت ہی ظالم تھا. ان کی آنکھیں اس نے نکال لی ہوئی تھی، کوئی مرد ایسا نہیں رہ گیا ہوتا جس کی اس نے آنکھ نہ نکالی ہو. لیکن 7,000 لوگ تھے جو بچ کے بھاگتے ہیں اس امونی سے، امونی ناحس سے، اور وہ یہ 20 جلاد میں آ جاتے ہیں. اور یہ 20 جلاد میں جب وہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہ امونی ناحس بھی ادھر آ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے جو 11ویں باب میں ہے، 11 چیپٹر میں. امونی کون لوگ ہیں؟ آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں لوط کی سٹوری کو، اس کی چھوٹی بیٹی سے جو اولاد اس کی چلی، یہ امونی لوگ تھے. اور یعنی کہ یہ تھے، یہ شیم کے گھرانے کے، اسرائیلیوں کے یہ ڈسٹنٹ کزنز آپ سمجھ لیں، دور پار کے رشتہ دار ہیں. سب اس شخص نے، امونی ناحس نے، محاصرہ کر لیا ہے یہ 20 جلاد کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے سے اگر عہد و پیمان کرنا ہے، آپ نے اگر اگریمنٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا. اگریمنٹ لوگ کیوں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ پتہ تھا یہ 20 جلاد والوں کو وہ جیت نہیں سکتے، اس کی آرمی بہت بڑی تھی. تو نارملی اگر آپ مان لیں کہ جی آپ غلام بن جائیں گے تو وہ پھر جو مارنے والی آرمی ہوتی تھی وہ آپ کے لوگوں کو مارتی نہیں تھی، غلام تو بناتی تھی، لیکن آپ کی جو گھر شہر ہیں ان کو جلاتی نہیں تھی، ان میں سے جو ہے بہتر پورشنز لے لیتی تھی. آپ نقصان تو اٹھاتے تھے لیکن بالکل آپ فنش آف نہیں ہو جاتے تھے. لیکن اس کا جو شرط ہے عہد و پیمان کرنے کے لیے، اگریمنٹ کرنے کے لیے، وہ بڑی جو ہے ذلت آمیز ہے. وہ یہی ہے کہ میں تم سب کی آنکھیں، داہنی آنکھ نکالوں گا، جو یہ کرتا تھا اپنے باقی سب شکاروں کے ساتھ، سب غلاموں کے ساتھ. اور نہ صرف یہ چاہتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بے عزت بھی ہو، ڈسگریس بھی ہو. اب یہ امونی ناحس اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں نفرت اس لیے بھی ہے کیونکہ امونی لوگ جو تھے وہ کینان میں بستے تھے، اور جب یشوع آیا تھا تو یشوع نے ان کو باہر نکالا تھا خداوند کی مدد سے، خداوند کے دہنے ہاتھ سے، اس لیڈر سے جو ان کی قوم کا کمانڈر بن کے آیا، اس کی قیادت میں یشوع نے فتح حاصل کی اور امونیوں کو نکالا. تو وہ بے عزت کرنا چاہ رہا تھا پوری قوم اسرائیل کو، اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم عہد و پیمان کر لو، یعنی کوننٹ بنا لو، برت جس کو عبرانی میں کہتے ہیں، تاکہ میں ان رائٹنگ تمہیں جو ہے تحریر میں لا کر تم کو بے عزت کروں، ذلیل کروں، کہ تم نہ صرف اپنی شکست مان رہے ہو بلکہ
تم یہ بھی مان رہے ہو کہ میں جو کچھ چاہوں گا تم سے کروں گا، اور خاص طور پر تمہاری داہنی آنکھ نکالوں گا۔ داہنی آنکھ کیوں؟ کیونکہ داہنا حصہ ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ بائبل میں زیادہ زور کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو آپ کا زور آور حصہ، آپ کا بیسٹ پارٹ آف یور باڈی، بہتر حصہ آپ کی زندگی کا نکالا جا رہا ہے۔ اس امونی ناحس کا جو طور طریق ہے وہ آج کل کے لوگ جو اسرائیل سے ان کی زمین چھیننا چاہتے ہیں ان سے مختلف نہیں ہیں۔ اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ امن کے لیے آپ اپنا یہ علاقہ دے دیجئے، اپنا یہ علاقہ دے دیجئے، اور جب وہ علاقہ دیتے ہیں تو اسرائیل کے مخالفین ان علاقوں پر قبضہ کر کے ان علاقوں سے ہی اسرائیل پر راکٹ مارتے ہیں۔ کبھی انہی علاقوں سے نیچے آ کر انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنا کر، زیر زمین سرنگ بنا کر اسرائیل میں آ کر لوگوں کو چاقوں سے مارتے ہیں یا بم پھاڑ دیتے ہیں، جو کہ اس امونی ناحس والی بری روح ہے۔ تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 20 کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم کو 7 دن کی مہلت دے تاکہ ہم اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاصد بھیجیں، تب اگر ہمارا حمایتی کوئی نہ ملے تو ہم تیرے پاس نکل آئیں گے۔ اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو اس وقت کوئی بھی ہیلپ چاہیے، کسی بھی قسم کی ہیلپ، لیکن امونی ناحس ان کو کیوں جانے دے گا؟ 2 وجوہات، 2 ریزنز۔ 1، ایک تو یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کی بےزتی ہو، بات باہر نکلے تو اور بےزتی ہوگی۔ دوسرا ریزن وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسے علم ہے کہ ان کی مدد کے لیے وہ آئیں گے نہیں، کیونکہ ٹرانس جارڈن کے، دریائے اردن کے مشرق کے جو 2.5 قبائل تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کل بھی کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، وہ ان سے دور تھے باقی 9.5 قبائل سے، مین لینڈ اسرائیل سے، تو وہ ان کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ سو اس کو پتا تھا بات تو پھیل جائے گی، اس کی مفت میں مشہوری بھی ہو جائے گی، لیکن ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بھائی۔ لکھا ہے کہ وہ قاصد ساؤل کے جبا میں آتے ہیں اور لوگوں کو یہ باتیں سناتے ہیں تو سب لوگ چلا چلا کر رونے لگتے ہیں۔ اب یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی شاید آپ کو فوراً سمجھ نہ آئے، لیکن جو لوگ میرے ساتھ قاضیوں کی کتاب سیکھ چکے ہیں، ججز کی کتاب، قضات کی کتاب، ان کو فوراً سمجھ آ جائے گا۔ میں مختصراً ویری بریفلی بتاؤں گا۔ میرے ساتھ ججز 20th چیپٹر دیکھیں، 20واں باب، اور ججز 21st چیپٹر، 21واں باب۔ اگر آپ ان دونوں ابواب کو پڑھیں، بلکہ آپ 19ویں باب کو بھی پڑھیے گا، 19th چیپٹر آف قضات ججز، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو حرم والا واقعہ ہوا تھا وہ کن لوگوں نے کیا تھا؟ وہ جبا کے لوگوں نے کیا تھا، بینجمن ٹرائب تھا، وہ بنیامینی قبیلہ تھا، اور باقی قبائل نے پھر بینجمن کے لوگوں کو مار کے رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ ان دی اینڈ جو اس بڑی جنگ ہوئی، جس کو میں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا اور سکھایا ہوا ہے، تو وہاں پر جو لوگ بچ گئے تھے اس بینجمن کے قبیلہ کو بڑھانے کے لیے ان کی جو شادیاں ہوئی تھیں وہ کہاں کے لوگوں سے ہوئی تھیں؟ کن لڑکیوں سے ہوئی تھیں؟ وہ یہ 20 جلاد کی لڑکیوں سے ہوئی تھیں۔ سو بنیامین کا بڑا کلوز لنک ہے یہ 20 جلاد کے ساتھ۔ بنیامین اور یہ 20 جلاد کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ ایک دفعہ پھر میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ قضات کی کتاب کے 19ویں، 20ویں اور 21ویں باب کو ضرور پڑھیے گا، ججز 19، 20 and 21، اس لیے کہ کلام کو پڑھنے کی برکت علیحدہ ملے گی، اور یہ چیز آپ کو مزید کلیئر بھی ہو جائے گی جو میں نے آپ کو چیز سمجھائی ہے ویری بریفلی، مختصراً۔ 5ویں آیت پہلے سیموئیل 11ویں باب کی، 1 سیموئیل 11:5 آنورڈ میں پڑھتا ہوں کہ ساؤل جو کھیت سے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا، ساؤل نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ روتے ہیں؟ انہوں نے یہ 20 کے لوگوں کی باتیں اسے بتائیں۔ جب ساؤل نے یہ باتیں سنی تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کا غصہ نہایت بھڑکا، سو اس نے ایک جوڑی بیل لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹا اور قاصدوں کے ہاتھ اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیا، اور یہ کہا کہ جو کوئی آ کر ساؤل اور سیموئیل کے پیچھے نہ ہولے اس کے بیلوں سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور خداوند کا خوف لوگوں پر چھا گیا اور وہ یکتن ہو کر نکل آئے۔ اب ساؤل نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب بھی اسی حصہ کے ساتھ منسلک ہے
جو کہ ججز 19 میں ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو ریفرنس دیا، قضات یعنی قاضیوں کی کتاب 19واں باب۔ کیونکہ وہاں پر کیا ہوا تھا، وہاں پر جب اس شخص لاوی شخص کی حرم کے ساتھ بدکاری کی گئی جبا کے لوگوں کی طرف سے، اور جب وہ مر جاتی ہے تو وہ شخص لاوی شخص جو ہے وہ اس عورت کے ٹکڑے کر کر اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیجتا ہے، کہ سب قبائل میں بھیجتا ہے کہ آ کر جن لوگوں نے برا کام کیا ہے ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ وہ ان کو وہ برائی دکھاتا ہے، اور یہاں پر ساؤل بھی اسی لنک کو یوز کر رہا ہے، اسی چیز کو استعمال کر رہا ہے کہ وہیں کے لوگ جو ہیں وہ اب مشکل میں ہیں، لیکن اب وہ بیلوں کو ذبح کر رہا ہے، اسرائیل کی سب سرحدوں میں میسج دے رہا ہے، اور اپنی اتھارٹی بھی شو کر رہا ہے، اپنا اختیار بھی شو کر رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہ آئے تو میں آ کر تمہاری بیلوں کو یعنی تمہارے مال و اسباب کے ساتھ یہی کروں گا کہ اس کو ذبح کر کے تم سے دور کر دوں گا۔ یاد رکھیے کہ بائبل کی جو کہانیاں اور واقعات ہیں وہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوتے، بالکل ایک علیحدہ پلانٹ میں علیحدہ جگہ پر نہیں ہوتے، ان کا مقصد ہوتا ہے اور ان کا تعلق اور ان کا کنیکشن جڑتا ہے۔ اور یہاں پر جو کچھ ساؤل نے کیا، لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ کس چیز کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑ رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب اس شخص لاوی کے شخص نے اس طرح اپنی مردہ حرم کے ٹکڑے کر کے بھیجے تھے تو ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اور اسرائیلیوں میں سے آلموسٹ ایک قبیلہ ختم ہو گیا تھا۔ ابھی بھی ساؤل کا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ میں جو بھی یہاں پر نہیں آئے گا اس قبیلے کو، اس خاندان کو فنش کر دوں گا۔ ہم 11ویں باب میں مزید آگے بڑھیں گے، سیکھیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے، اپنے نام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔